وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم حضرت العلامہ مولانا شفیع شاہ خطابت فخر نظامیہ حضرت سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب مقدس العالی شیخ الماحولہ جامع نظامیہ، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی کامل الحدیث جامع نظامیہ و خطیب موتی مسجد، صدر محترم الحاج جناب احمد بن احمد باعیان صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی و دیگر اسٹیج پر تشریف فرما معززین حاضرین اکرام، برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر اس دنیا رنگ و بو میں جلوگر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قائم رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی تجدید اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء ربانیین اور داعیان اسلام پیدا فرماتا رہا جنہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے، اشاعت دین کے لیے اپنی زندگیاں صرف فرما دی، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گزاری، شب و روز اسی میں گزارا کیے. حاضرین اکرام، انہی نیک بندوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. الذین یبلغون رسالات اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کرتے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ان کے حساب لینے والا کافی ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. حاضرین اکرام، ان دو آیات شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ظاہر فرمایا کہ آپ اس کے عظمت والے رسول ہیں، آپ بھی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں کا، محبوب بندوں کا بھی ذکر فرمایا، ان کے جذبہ ایمانی اور ان کی تبلیغی فکر کو اجاگر فرمایا کہ ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک بخوبی پہنچایا کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے، اور دین اسلام عام کرنے سے متعلق کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بنتی. انہی مبارک ہستیوں میں سے، انہی نیک بندوں میں سے، انہی اولیاء اللہ میں سے شیخ الاسلام عارف باللہ امام ابو البرکات حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی ایک عظیم شخصیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دینی و دنیاوی خوبیاں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نور سے نور بصیرت عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فضائل و کمالات کے ساتھ دنیا میں بھیجا. حاضرین اکرام، رب العالمین ہر صدی کی ابتدا میں، ہر 100 سال کی ابتدا میں دین اسلام کو تجدید، دین اسلام کو عام کرنے کے لیے، اور دین اسلام میں جو خرافات، جو گناہیں، جو برائیاں آتی ہیں، ان کے خاتمے کے لیے اپنے محبوب بندوں کو پیدا فرماتا ہے تاکہ وہ دین مدین کی حفاظت کرے، منشے خدا بندی کو بروئے کار لائے اور اصلاح امت کا کام انجام کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر صدی کی ابتدا میں، ہر 100 سال کے شروع میں ایک ہستی کو اس امت کے لیے بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید فرماتے ہیں. حاضرین اکرام،
حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی ساری زندگی اس حدیث پاک کے مکمل مصداق ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام کے لیے، اشاعت دین کے لیے صرف فرما دی. شب و روز قوم و ملت کے لیے، قوم و ملت کی رشد و ہدایت کے لیے وقت فرما دی. اور شیخ الاسلام رضی اللہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے علمی و عملی، اصلاحی، سماجی، سیاسی ہر میدان میں اور ہر سطح پر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. حاضرین اکرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت 4 ربیع الثانی 1264 ہجری میں ناندیڑ میں ریاست مہاراشٹر میں جو آتا ہے اس میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب 39 واسطوں سے، والد گرامی کے توسط سے 39 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کے توسط سے امام الطریقہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے. حاضرین اکرام، زیادہ وقت لیے بغیر کچھ ہی لمحات میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے جد کریم حضرت شہاب الدین شاہ کابلی علیہ الرحمہ ہے. یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ مائناز مبارک ہستی ہے جن کی اولاد میں مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. یہ وہ ہستی ہے جن کی آل میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ اسی اولاد میں سے تشریف لاتے ہیں. حاضرین اکرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی ساری زندگی دین کے پھیلانے کے لیے آپ نے سب فرما دی. جب آپ کی عمر 5 سال کی تکمیل ہوئی تو آپ نے حفظ قرآن کو تکمیل کیا. اس کے بعد 11 سال کی عمر میں حضرت سید بدیع الدین شاہ صاحب قبلہ علیہ رضوان کی قیادت میں 11 سال کی عمر میں حفظ قرآن کو آپ نے تکمیل فرمائی. اس کے بعد ابتدائی تعلیم اور خصوصی تربیت اپنے والد محترم حضرت سید ابو محمد شجاع الدین قبلہ علیہ رضوان کی نگرانی میں آپ نے حاصل کی. اور اس وقت کے متبحر علماء، اس وقت کے جید علماء کرام سے آپ نے فقہ کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم حاصل کیا، جن میں قابل ذکر حضرت فیاض الدین اورنگ آبادی علیہ الرحمہ، حضرت عبد الحلیم فرنگی محلی علیہ الرحمہ، حضرت عبد الحی فرنگی محلی علیہ الرحمہ، اور حضرت عبداللہ یمنی علیہ رحمت و رضوان. یہ وہ شخصیات ہیں جن سے بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کے سامنے حدیث کا علم، قرآن کا علم اور تفسیر کا علم حاصل فرمایا. حاضرین اکرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ ازدواجی سے منسلک ہونے کے بعد، ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کے بعد تقریباً 1.5 سال تک آپ نے سرکاری ملازمت اختیار فرمائی. اس کے بعد آپ نے سرکاری ملازمت کو ترک کروا دیا. اللہ تعالیٰ کا منشا اور مقصود یہی تھا کہ حضرت شیخ الاسلام کسی کی خدمت میں ملازمن بن کر نہ رہے، بلکہ اہل اسلام کی اصلاح فرمائیں، اہل اسلام کی تربیت فرمانے کی سرپرستی کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ نے سرکاری ملازمت سے استعفا دینے کے بعد آپ کے عزیز و قریب نے آپ کو دوبارہ ملازمت سے وابستہ ہونے کے لیے ترغیب فرماتے رہے، لیکن شیخ الاسلام نے ملازمت اختیار نہیں کی اور اشاعت دین کے لیے ہمارا مصروف ہو گئے. شب و روز اپنی زندگی اسی راہ میں گزاری، اور آپ کی تربیت اور آپ کا علم کا طریقہ یہ تھا کہ بہت جلد آپ کا شہرہ عام ہو چکا تھا، اور اس وقت کے محبوب علی بادشاہ کی تعلیم و تربیت کے لیے شیخ الاسلام کو مامور کیا گیا. جب شیخ الاسلام نے یہ شاہی فرمان ملاحظہ فرمایا تو آپ نے کہا قوم کی تربیت بادشاہوں کی تربیت سے زیادہ قوم کی تربیت بہت زیادہ بہتر ہے، میں اس عہدے کو قبول نہیں کرتا. لیکن اس وقت حضرت مولانا مسیح الزمان علیہ الرحمہ جو محبوب علی بادشاہ کے استاذ تھے، آپ کی تعلیم و تربیت فرما رہے تھے، انہوں نے شیخ الاسلام سے عرض گزار کی کہ حضرت اس عہدے کو آپ قبول فرما لیں. بالآخر آپ نے یہ عہدہ قبول فرما لیا. حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ میں رحمت و رضوان کا منشا و مقصد یہی تھا کہ اصلاح امت کے ساتھ بادشاہوں کی بھی تربیت فرمائیں. اگر بادشاہوں کی اصلاح ہو جائے تو قوم کی اصلاح بآسانی ممکن ہے، اگر بادشاہوں کی تربیت ہو جائے تو قوم کی تربیت آسانی سے ہو جا سکتی ہے. اس لیے شیخ الاسلام نے یہ عہدہ اختیار کیا
محب علی بادشاہ کے بعد اس کے بعد ان کے شہزادے عثمان علی بادشاہ، اس کے بعد ان کے دونوں شہزادے اعظم علی بادشاہ، مخفف علی بادشاہ، یہ دونوں نے بھی، یہ چاروں حضرات نے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ حاضرین اکرام، شیخ الاسلام نے 4 مرتبہ سفر حج فرمایا، پہلا سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر۔ اس نیت سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے کہ حج کی ادائیگی کے بعد مدینے میں ہی قیام فرما ہوں گے۔ اسی سلسلے میں آپ مدینے میں قیام پذیر ہوئے، 3 سال مسلسل بارگاہ نبوی میں حاضر رہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس درمیان اپنی ایک کتاب مائے ناز تصنیف انوار احمدیہ آپ نے تصنیف فرمائی، جو بڑی عمدہ اور اعلیٰ کتاب ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت، آپ کی عظمت و شان میں لکھی گئی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام تیسرے سفر حج میں دکن سے یہ ارادہ فرما چکے تھے کہ تا دم زیست مدینے میں ہی قیام فرما ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ اشارہ ہوا، یہ حکم ملا کہ آپ دکن کی طرف تشریف لے چلیں، آپ دکن کو کوش فرمائیں۔ حضرت شیخ الاسلام کی یہ آرزو تھی کہ زندگی بھر مدینے میں قیام کریں، مدینے میں اپنی اس بقیہ زندگی گزاریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکن کی طرف تشریف لے جانے کا حکم فرمایا۔ اسی کیفیت میں تھے، فوراً مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اپنے پیر و مرشد سید العرب و عجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں معروضہ پیش کیا کہ حضرت ایسا حکم ہوا ہے، کیا کرو؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دارین کی دین و دنیا کی سعادت مندی ہے، اس کی تعمیل لازمی ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد، اپنی پیر مرشد کی اجازت کے بعد دکن کو تشریف لائے۔ حاضرین اکرام غور فرمائیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کی یہ آرزو تھی آپ کی زندگی کے مدینے میں قیام کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ آپ دکن کی طرف جا کر دین کی خدمت فرمائیں۔ شیخ الاسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنی مرضی پر قربان فرما دیا اور دکن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا، یہ معلوم ہو رہا تھا، بزبان حال گویا یہ اعلان ہو رہا تھا کہ شیخ الاسلام صرف شیخ الاسلام کو بارگاہ نبوی کے قریب رہنا نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جوڑانا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دکن کی طرف تشریف لے چلیں۔ حاضرین اکرام، آخر میں ایک کرامت آپ کی سنا کر اپنی گفتگو کو ختم فرما لوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کی ایک شاگرد دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب میں واقعہ موجود ہے کہ بمبئی سے ایک ممتاز تاجر فوراً حیدرآباد تشریف لائے اور حیدرآباد تشریف لا کر حضرت محمد انوار اللہ فاروقی کو تلاش کرنے لگے۔ اس تاجر کی ملاقات مولوی مظفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ حضرت نے اس تاجر نے پوچھا یہاں پر انوار اللہ کون ہے؟ تو مولوی محمد مظفر الدین صاحب نے فرمایا کہ یہاں کئی انوار اللہ ہیں، آپ کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ تاجر سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر مولوی مظفر الدین صاحب نے فرمایا کہ میں آج ایک کمیٹی میں شرکت کرنے والا ہوں، ایک جلسے میں ملاقات کرنے والا ہوں، میرے خاص دوست، میرے مخلص دوست جن کا نام بھی انوار اللہ ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں، میرے ساتھ آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو جن سے آپ تلاش کر رہے ہو۔ تو تاجر انسان حضرت کے ساتھ چلے گیا۔ کمیٹی میں ملاقات کے بعد شیخ الاسلام سے اس تاجر آدمی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد وہ شخص وہ تاجر اپنے مقام پر آ گیا۔ پھر رات میں پھر شیخ الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے حق میں مرید بن گیا۔ اس کی خبر مولانا مظفر الدین مولوی مظفر الدین صاحب قبلہ کو نہیں ہوئی تھی۔ صبح میں وہ تاجر مولوی مظفر الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رخصتی کی اجازت چاہی اور کہا کہ میں جس مقصد کے لیے حیدرآباد آیا تھا ان شخصیت سے میری ملاقات ہو گئی۔ مولوی مظفر الدین صاحب نے پوچھا کہ آخر کس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے؟ بہت اصرار کیا آپ نے۔ کافی اصرار کرنے کے بعد اس تاجر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ مجھے عالم رویا میں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے یہ زیارت منقطع ہو گئی، میں پریشان ہو گیا۔ آخر بات
تو شیخ الاسلام کی طرف سے آنا، شیخ الاسلام کی مناسبت سے آنا، تو وہ تاجر کی آنکھ بیدار ہو گئی اور فوراً آپ کا نام اسم گرامی سن کر حیدرآباد تشریف لے آئے اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ حاضرین اکرام، یہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ فرما رہے ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ کوئی انسان جب خواب میں، ایک تاجر خواب میں بارگاہ نبوی کی زیارت منقطع ہو گئی، وہ رویا گر گرایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے سے منسلک ہونا ہے تو شیخ الاسلام کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے رجوع ہو جاؤ۔ تو وہ تاجر آ کر یہاں پر آپ کی بارگاہ میں مرید ہوا اور شیخ الاسلام کا مرید ہو کر بمبئی اپنے مقام کو تشریف لے گیا۔ یہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہے۔